گے۔ دلوں کو جوڑو جہاں تک تمہارا بس چلے، انہیں توڑو مت۔ دل جوئی کرنا ایسی نیکی ہے جو انس اور محبت کا باعث ہے، اور دل آزاری کرنا ایسا گناہ ہے جو وحشت و نفرت کا سبب ہے۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ، یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اے زندگی، تیرے تسلسل میں ہم نے وہ لوگ بھی کھو دیے جو سانس کی مانند تھے ہمارے۔ اے خالق و مالک جل جلالہ، تیرے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ کیوں پریشان ہوتے ہو، جانتے ہو کیا؟ ابھی تو تمہاری زندگی کا وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری ہر پسندیدہ چیز سے نوازنا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیے، کیونکہ نظر برحق ہے اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم تو نہیں جان سکتے ہیں، بے شک جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کی مینار ہے، اور باپ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارا ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض سے۔ ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ غیبت کا کفارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس کے لیے استغفار کرے جس کی تو نے غیبت کی ہے، اور یہ کہے کہ اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی الہی ہم کو اور اس کو بخش دے۔ انشاءاللہ آپ کی قدر لوگوں کی نظروں میں نہیں، آپ کے ضمیر میں ہے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے، اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیت المقدس مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں۔ مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ
کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو اپنے الفاظ اور اعمال کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دے تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ اور پھر اکثر اوقات انسان مضبوط بننے کی کوشش کرتے کرتے بے حس بن جاتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دے ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کرے جسے آپ بدل سکتے ہیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی بہت خاص ہوں، مگر میں کیا ہوں، مجھ کو یاد دلانے کا شکریہ۔ جانے والوں سے یہ سیکھا ہے کہ آنے والوں کی کو بھی جانا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیے جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر کسی لڑکی نے تمہیں پسند کر لیا تو خدا کا شکر ادا کرو، ورنہ یہ مخلوق ایک سوٹ لینے کے لیے پوری دکان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ درود شریف کے نور سے جنت الفردوس کی تخلیق ہوئی اور وہ درود شریف کے نور پر عاشق ہے۔ جب مومن درود شریف پڑھتا ہے تو جنت خوش ہوتی ہے اور پھیلتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ بھی میرے ساتھ درود شریف ضرور پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور آپ اور میں ہمیشہ ساتھ رہے انشاءاللہ۔ اگر جنت چاہیے جو سراب نہیں ہے، اس دنیا کی طرح جو دھوکہ نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کی تمام سراب بندگیوں سے خود کو بچانا ہے، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ لا کر کے، یعنی ان کا انکار کر کے۔ اور ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، جان لیں گی، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سارے نمبرز تو کوشش کے ہی ہے، پرفیکشن کے نہیں، تو ہم بھی کوشش کریں گے دنیا کی بندگیوں سے خود کو آزاد کروانے کی۔ آگے کا کام تو اللہ ہے آسانی پیدا کرنا۔ اپنے لیے انتظار کرنا چھوڑ دے کہ آپ کے لیے بولا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں گواہی کسی کا نہیں۔ اپنے لیے خود بولیے، اپنی بات خود لوگوں کے سامنے رکھیے۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے مضبوط ہوں گے اس قدر کامیاب ہوں گے۔ میں نے نمازیں پڑھی، دعائیں کی، مگر میرا دل خالی تھا، اس میں رب نہ رہتا تھا۔ رب کوئی تھا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے خود دیکھا، میرے بوڑھے دادا کے انتقال کے ساتھ جانے کہاں منتقل ہو گیا تھا، وہ بھی اونچی حویلیوں میں، اونچے شملوں میں، مسجد مندروں میں، تسبیح میں، کشکول میں، سفید دھاڑیوں میں، ان کے اندر گھونسلوں میں، کیل و کال میں، ناپارسائی و جمال میں، وہ کہیں نہیں تھا۔ دل میں خدا کی جگہ بھرنے کے لیے میں بہت بھٹکی۔ پھر ایک شب گھورا اندھیرے میں، نمکین پائیوں کے سمندر میں نے رب کو پہچان لیا۔ اے حبیب مستور، وہ تمہارا ہی روپ۔ یہ دن، یہ رات، یہ لمحے اچھے لگتے ہیں۔ تمہیں سوچو تو سارے سلسلے اچھے لگتے ہیں۔ بہت دور تک چلنا، مگر پھر بھی وہی رہنا مجھے تم سے مشکل ہو رہی ہے۔ صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے۔ دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، معمولات وہاں بھیج دو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس اس کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کن فیکن کا نظارہ۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہمارے نصیب کا ہے۔ پھلوں میں سے
कौन से फल पर मेरा या आपका नाम लिखा है, पानी का कौन सा कतरा हमारे लिए ही लिखा गया है, ये सब इंतजाम हमारे लिए कौन कर रहा है। वो रब महसूस तो करिए कि वो रब हमारी किस कदर बारीक बीनी से नशोनुमा कर रहा है, हमारे लिए कहाँ कहाँ से वसाइल बना रहा है। तो वो जो इतनी निगहबानी कर रहा है वो हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा, हमें बेसुकून छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। उस रब से पर अपने मामला छोड़ दे, वो पालने वाला खूब जानता है। बेशक गीबत बहुत से परहेजगार नजर आने वाले लोग भी गीबत को सुनते हैं। गीबत की तबाहकारियाँ, गीबत इंसान के ईमान को खत्म कर देती है, गीबत बुरे खात्मे का सबब बनती है, गीबत दुआ कबूल होने नहीं देती, गीबत नमाज रोजी की रूहानियत चली जाती है, गीबत नेकियों को जला देती है, गीबत जिना से ज्यादा बुरी है। गीबत मुसलमान की गीबत करना सूद से ज्यादा बदतर है। गीबत करने वाला अजाब झेलने के बाद सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। एक खूबसूरत नसीहत है, जब कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो तो और ज्यादा शुक्र अदा करो, अब वो अल्लाह की मर्जी से होगा जो हमारी मर्जी से बेहतर और अफजल होगा। इश्क क्यों होता है? एक बार हजरत इमाम जाफर रजी अल्लाह सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, इश्क क्यों होता है? किसी इंसान को कोई इतना अच्छा क्यों लगता है कि उसके सामने सारी कायनात कुछ नहीं लगती? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से और उन्होंने अपने बाबा से ये कहते सुना, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिफ्त जरूर मौजूद होती है। कोई रहम दिल होता है, कोई सखी तो कोई आदिल होता है, कोई शजा होता है। इंसान अपने अंदर पाए जाने वाले औसाफ की खुशबू किसी दूसरे में महसूस करता है तो उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है, और उससे बात करना, उसे देखना और उससे मिलना उसे अच्छा लगता है। उसे ये लगता है कि ये मेरा और मैं उसका हूँ। दरअसल वो खुद को उसमें और अपने आप ने उसको देखता है और हर जगह उसकी कमी को महसूस करता है, और वो चाहता है कि वो हर पल मुझसे राजी रहे। इसी कैफियत को जमाने वाले इश्क कहते हैं। दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है, ये ना रंग व नस्ल देखती है, ना उम्रों का फर्क जानती है, ना उसके फिरके होते हैं, और दो दिलों को बाहम जोड़ती है, इज्जत और एतमाद देती है। अच्छा और मुखलिस दोस्त अल्लाह की नेमत है। कोई भी आयत आपके सामने यूं ही नहीं आती, वो आपके लिए आती है, कभी दिलासा बनकर, कभी आपकी किसी सवाल का जवाब बनकर, कभी आपकी किसी दुआ का जवाब बनकर, तो कभी आपको गुनाहों से रोकने के लिए। और गौर फिक्र से काम लिया करो, आपको उस रब से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, तो आयतों को बस यूं ही पढ़कर सुनकर ना गुजार दिया करे। आजमाइश और सब्र, आजमाइश जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनका असली मकसद हमें मजबूत बनाना और अल्लाह के करीब करना है। जब इंसान किसी आजमाइश में मुब्तला होता है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और यही रुजू इंसान को सब्र सिखाता है। आजमाइश के वक्त सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान रंजीदा या परेशान ना हो, बल्कि उसका मतलब यह है कि इंसान अल्लाह के फैसले पर राजी रहे और यकीन रहे कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह को मनाना बहुत आसान है, एक सजदा और निदामत के 2 आंसू, और अगर अल्लाह का महबूब बनना है तो बंदगी और आजिज़ी का वस्फ इख्तियार करे। हर शख्स भले अच्छा ना हो, लेकिन हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा लाजमी होता है। कभी किसी मामले में काजी ना बनो, क्योंकि हर वली का एक माजी है और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल है। रिश्तों में इतनी तबाही गीबत करने वालों ने शायद ना की हो जितनी तबाही गीबत पहुंचाने वाले करते हैं, क्योंकि सर्द लहजे और ठंडी चाय बहुत तकलीफ देते हैं। तो बेहतर यही है कि खुद को उनसे
چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائے تو خواب ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل کا مسئلہ یہ ہے، حل کرو تو اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی ٹھوکر نہیں لگتی دل پر، رب نے ہدایت کا کوئی راستہ دکھانا ہوگا۔ گرا رب کو بسانا ہے اس سیاہ دل میں، طوفانی خواہشات کا ہر بت دفنانا ہوگا۔ اگر دل کا آئینہ رہتا ہے گرد آلود تو اخلاص کے نور سے اسے چمکانا ہوگا۔ نہ جانے کیا لکھا ہے نامہ تقدیر میں، رب ہی جانے اس نے کیسے آزمانا ہوگا۔ یہ دنیا تو بس ایک شاہراہ ہے جس سے گزر کر سب کو برزخ میں جانا ہوگا۔ نیک بداعمال کے ذرائع ہے سب یہاں، ہر مسافر کو اپنا ذرہ ذرہ خود ہی کمانا ہوگا۔ بمطابق اعمال کے ملیں گی آخری منزل، کوئی رہے گا نہ رہے کوئی جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ حکم رب سے رب کا بندہ جا ملا، اپنے رب سے بے آسرا نہ رہا ہے۔ رحمت رب جب میری ڈھال ہو گیا، مہربان سایہ شفقت کے کھونے کا غم ایک طرف، مگر صاحبہ رب تلے سکون پا کر میں صبر آزما ہو گیا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حکمت کی بات کیا ہو تماشا گروہ کے بیچ، ان سے کیا کلام جنہیں حد آداب نہیں۔ سوچا کہ کر لے کچھ خود احتسابی تو بھیانک سی ایک صورت نظر آئی، نہ حسن اخلاق، نہ خندہ پیشانی، نہ اخلاص کی کوئی جھلک نظر آئی، نہ مستحقین خلق تک کوئی رسائی، نہ ذوق عبادت ہے نہ شوق سجدہ، نہ حقوق العباد سے کوئی شاسائی، آہ نفس لوامہ نے بھی نہ دی گواہی، افسوس روح نے اتنی بزحمت اٹھائی، نہ جانے پھر کیسے ملی خلق میں پذیرائی، شاید ستارہ العیوب کے حضور ایک التجا کام آئی کہ خطا کار پہ رب نے فضل کی چادر اوڑھائی۔ اگر میری زبان سے کچھ غلط لفظ نکل گیا ہوگا تو مجھے معاف کرنا سننے والے بھائی بہنوں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات آپ روتے ہو۔ زندگی میں ایک ایسا دوست ضرور بنائیے جن سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے، بے خوف ہو کر آپ اپنے دل کی ہر بات وقت کر سکے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے جسے دل، نیند اور بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید کہتے ہیں۔ صبر کی نعمت جس کو عطا ہو جائے، خزاں کی رت میں بھی وہ دل باغ و بہار رہتا ہے۔ توکل کی قوت جس کو عطا ہو جائے، طوفان میں وہ دل بمثل حبل کھڑا رہتا ہے۔ ذکر کی رحمت جس کو عطا ہو جائے، بارگاہ رب میں وہ دل ہر پل جھکا رہتا ہے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ مت توڑ وہ پیار جو تیری ذات سے ہیں، یہ بتا تو خفا میری کس بات سے ہیں، تو بھی نہ الجھا کر مجھ سے اس طرح جب تو اچھی طرح واقف میرے جذبات سے ہے۔ میں کیسے جی لوں تم سے روٹھ کر، میری تو ہر سانس وابستہ تیری یاد سے ہے۔
دنیا میں بلیک میلر بھی ہیں، حاسدین بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، تو کیا آپ ان لوگوں کی وجہ سے اپنا کام اور نظریہ چھوڑ دیں گے؟ آپ نے ہر حال میں چلتے رہنا ہے۔ آپ کی استقامت ہی ایسے لوگوں کی شکست ہے۔ کسی انسان کا سب سے مفید اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں ہے، بلکہ محبت بھرا دل، سننے کے لیے کھلے کان، تسلی دیتے ہیں الفاظ، مرہم رختہ لہجہ اور مدد کرنے کے لیے تیار ہاتھ ہے۔ قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، قبول کر لینا چاہیے دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، قبول کر لینا چاہیے نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، قبول کر لینا چاہیے غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، قبول کر لینا چاہیے نیک بیوی کی محبت چاہے اگر بیوی بدصورت ہو۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ خزاں کا گزر بھی ہوتا ہے، باغ سدا ہرا بھرا نہیں رہتا، گزر ہوتا ہے آندھی کا بھی، ہمیشہ ابر آلود بادل نہیں رہتا، غم کا بادل آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون زندگی میں اپنی محسوس کریں گے۔ فحاشی کو عام کرنا شیطان کا ایجنڈا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مومنوں شیطان کے پیچھے نہ چلو، جو شیطان کے پیچھے چلے شیطان اسے برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا 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 ہے۔ سب سے بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرت، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتی ہوں۔ بے شک ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ اور شیئر کرو۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے رب کو منا لے، کثرت سے استغفار کرنا اپنی زندگی میں اور عادت بنا لے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ انشاءاللہ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ یہ مت سوچے کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔
اس لیے اکڑ میں نہ رہیے، اللہ کے لیے جھک جائیے۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ یا رب ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ یہ 4 کام مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مت کھاؤ، مسجد میں ایک ہی جگہ مخصوص کر کے ہمیشہ اسی جگہ نماز نہ پڑھو، اور جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے لیے پل بنا دے گا۔ اولاد کے لیے باپ وہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہر انسان کو ہر ایک چیز کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیض چل رہا ہے، اس فیض تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالے اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کر دیتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شرور سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود نیچے رہ جاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائیے۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دے۔ اگر ان دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو کھلا رہتی ہے، رونا سکھا رہی ہے، سجدے کروا رہی ہے، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھیے وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی، وہ آپ کو قبول کرا رہی ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ہم کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کا نہیں کتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنے جینے کے لیے سانس ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریے کہ اس سے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے، اور کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو، انشاءاللہ۔ مثال دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر مثال بننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ مثال بننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ وہ بنے جس کی مثال دی جائے۔ لوگ کہیے
کہے دیکھو کیا بات ہے کہ آپ نے کتنے مشکل حالات میں کمال کر دیا، آپ کی بھی جہالت، کماغت اور غیر سنجیدگی، بہترین پھٹکری سفید اور میٹھا سوڈا ہم وزن صوف بنا لے، برش یا مسواک سے دانتوں پر اچھی طرح ملے، یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون بند کرا دیتا ہے۔ بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے بہتر کپڑوں میں سے بہتر ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ، اور تمہارے سرموں میں بہترین سرما اسود ہے کیونکہ وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی شخص آپ کی فہرست میں اول نمبر پر ہو اور آپ اس کی فہرست میں شامل ہی نہیں؟ کیسا لگتا ہے جب آپ کے لیے کوئی سب کچھ ہو اور آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ کیسا لگتا ہے جب کسی کے لیے دل کی تمام دروازے کھلے ہو اور اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہی نہ ہو؟ اللہ کی محبت تو دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل، میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہمارے اللہ کا اور ہم سے محبت کرنا کتنا ہے۔ نفرتیں مریض بنا دیتی ہیں اور محبتیں پار لگا دیتی ہیں۔ نفرتیں آپ کو کمزور کرتی ہیں اور محبتیں آپ کو توانا کرتی ہے۔ بے شک کسی نے پوچھا، اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا، تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ پھر بھی ہمیں اللہ کا ہر وقت، ہر لمحے اللہ کا شکر کرنا ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے مالک تیرا جس مقام پر تو نے ہمیں رکھا ہے۔ جزا اللہ محمدن ما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنا ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی اولاد کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، اور اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرے اور ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ اللہ حافظ۔